السلام علیکم ایوری ون. سو وی آر بیک ود یٹ اندر ویڈیو. اور اس ویڈیو میں ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بیسکلی سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں, اور عبداللہ صالح نے جتنی بھی باتیں کی وہ سب آبویسلی ویلڈ تھیں, سننے میں بھی اچھی لگ رہی تھیں, اور بہت سارے اس میں نیگیٹو پوائنٹرز تھے. بٹ بات یہ ہے کہ سلیوشن کیا ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ اے فیو سلیوشنس جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہیں. تو لیٹس موو ٹورڈز عبداللہ صالح, اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس انالیسس کے بعد ہمارے پاس کوئی سلیوشنس بھی ہیں جس کو ہم فالو کر کے واقعی آزاد ہو سکتے ہیں. سو جی عبداللہ صالح بتائیے کیا سلیوشنز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی آپ کی سوچ آزاد ہونی چاہیے. سو ہمیں اگر تو ہمیں کچھ تبدیلی چاہیے یا آزادی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچوں کو آزاد کرنا ہوگا. اور سوچ کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو سب سے پہلے پتہ ہو کہ بھئی آپ جس غلامی کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کس کے غلام ہیں. تو ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے, اس کے خلاف ہم علم حاصل کریں گے, اور پھر ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی بات کرتا بھی ہے غلامی کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم شاید کسی مذہب کے غلام ہیں, ہم یہودی عیسائی کے غلام ہیں, یا ہم کسی طبقے کے غلام ہیں, ہم سرمایہ دار کے غلام ہیں, اشرافیہ کے غلام ہیں, صحیح وڈیرے کے غلام ہیں, یا ہم کسی خاندان کے غلام ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی در حقیقت ہم غلام ہیں کس کے. ہماری جنگ جو ہے وہ نظام کی جنگ, تو ہم نظام کے غلام ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم ایک انسٹیٹیوشنل سسٹم کے غلام ہیں, تو ہمیں اس انسٹیٹیوشنل سسٹم کو سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے جو ہے اصل دشمن کی پہچان ڈھونڈنی پڑے گی. وہ کوئی مذہب نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی طبقہ نہیں ہے, کوئی سرمایہ دار نہیں ہے. صحیح ہے, یہ سب چیزیں ایک معاشرے کی پیداوار ضرور ہے. تو سب سے پہلے آپ کو نظام کا شعور چاہیے کہ بھئی صحیح نظام کیا ہے, اور جس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہونے چاہ رہے ہیں, جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, تاکہ ہم کسی بھی کیا کہتے ہیں سیاسی جماعت کے یا کسی بھی سیاسی موومنٹ کے ہم اعلی کار نہ بن جائیں. کیونکہ تاریخ میں بہت لوگوں نے یہ نعرے بلند کیے کہ بھئی ہم ایک حقیقی آزادی کا سفر کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو نعرے تھے وہ سب کھوکھلے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈسیپشن تھا, دھوکہ تھا. تو ہم کسی دھوکے میں یا کسی سیاسی جماعت کے یا کسی سیاسی نعرے کے ہم اعلی کار نہ بن جائیں. ٹھیک ہے, یا کسی جہادی تنظیم کے بھی اعلی کار نہ بن جائیں, کیونکہ ہم نے تو جو ہے بہت سارے جہاد بھی کیے آزادی کے نام پہ, اور اس میں ہم نے اپنے کئی نوجوانوں کو مروا دیا. تو سب سے جو آزادی کا سفر کا جو سب سے پہلی منزل ہے وہ نظام کا شعور حاصل کرنا. یہ سمجھنا کہ بھئی نظام ہے کیا, اس نظام کے انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں, اور وہ ایک اچھا نظام کیسے بنے گا, اس کے پیچھے نظریات کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, اس نظام کے موڈیلٹیز کیا ہوں گے. تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا, اور یہ ہمارا منزل کا پہلا قدم ہوگا, جس کے بعد جو ہے ہم آزادی کی طرف پہنچ جائیں گے. اور آزادی کے سفر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نظریہ ہوتی ہے, وہ علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے مشکل سفر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ایک آپ کے پاس اس نظریے کی بنیاد پہ جب آپ ایک ٹیم تشکیل دے دیتے ہیں, جب آپ ایک جماعت بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کے مراحل تو بڑے آسان سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا ایک پورا خاکہ تیار کرنا ہے وہ سب سے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں صبر آزما سفر ہوتا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو ہے لوگ, کیونکہ انسان جو ہے اس کو ایک ایونچولی ایک جو ہے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اس کو وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. لیکن جو آزادی کا یہ سفر ہے جس میں آپ نے نظام کا خاکہ بنانا ہے اور آپ نے علم حاصل کرنا ہے, اس میں آپ کو سب سے زیادہ پیشنس چاہیے, جو کہ انسان کے اندر نہیں ہے, کیونکہ انسان بے صبر ہے. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس میں بہت کم معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو سفر پہ چل پڑتے ہیں. اکثر لوگوں کو جب مسائل بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی حل بتاؤ, اور ان کو حل بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مشکل ہے, کوئی اور حل آسان سے بتاؤ. تو وہ پھر اپنی جو ہے زندگی غلامی میں ہی گزار دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک مشکل تھا اس کا سلوشن. جی, تو یہ تھا ہمارا انالیسس اور کچھ سلیوشنز جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. پلیز لیٹ اس نو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سلیوشنز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے واقعی ہم 14 اگست سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور ویڈیوز, اینڈ پلیز لیٹ اس نو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.